السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ آج کی تراویح کے اندر 13ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں 3 سورتیں ہیں: سورہ یوسف کا آخری حصہ، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ ان 3 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ 13ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے اسباق، پیغام ملتے ہیں، جس میں سے انشاءاللہ چنندہ پیغام بیان کیے جائیں گے۔ 13ویں پارے سورہ یوسف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ نفس یہ انسان کو برائیوں کے اوپر ابھارتا ہے، اور شیطان یہ برائی کو خوبصورت بنا کر، مزین بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان یہ کمزور ہے، کمزوری کی بنا پر وہ برائی کی طرف جھکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نفس ہمارا، یہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کے شر سے وہی لوگ بچ پائیں گے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کرم کرے اور جن پر اللہ رب العالمین رحم کرے۔ اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس کے اوپر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ جس پر رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ اکثریت برائی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے۔ اسی لیے نفس کے شر سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے شر سے بچنے کی ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں صبح اور شام کو پڑھوں، جس کا ورد کروں، جس کو میں صبح و شام پڑھا کروں۔ کوئی مجھے ایسا کلمہ اور ایسی دعا بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو ظاہر اور چھپی ہوئی، کھلی ہوئی اور مخفی باتوں کو جاننے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، رب کل شیء، ہر چیز کا تو رب ہے، وملیکا، اور تو ہی مالک ہے، اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اس کی برائی سے، ومن شر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، وشرکی، اور اس کے شرک سے۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے: اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، لا الہ الا انت، رب کل شیء وملیکہ، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور کوئی دوسرا آدمی جو ہے اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو اٹھانے والا نہ ہو، تو خود عہدہ اور منصب آدمی مانگ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں پوری جانکاری اور واقفیت حاصل ہے۔
مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک تو ان کے پاس علم تھا، خوابوں کا علم، اللہ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور دوسرے وہ بہت خوبصورت تھے، اور اس کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں کیا کہ میں نے یوسف کو دیکھا کہ ان کو اللہ نے آدھا حسن دے رکھا ہے، پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے رکھا ہے اللہ نے۔ لیکن جب دیکھیے انہوں نے جب ذمہ داری بادشاہ سے مانگی تو اپنی خوبصورتی کا حوالہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں دیکھنے میں ہینڈسم ہوں، مجھے جاب دے دیجئے، مجھے کام دے دیجئے، مجھے یہ وزیر خزانہ بنا دیجئے، بلکہ کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میرے پاس باقاعدہ علم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو علم کی بنیاد پر ہی عہدے ملنے چاہیے، علم کی بنیاد پر ہی جو ہے اس کو ذمہ داری دی جائے، کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے، کسی کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کے اس کو عہدے اور ذمہ داری نہ دی جائے۔ جس طریقے سے آج کے معاشرے میں لوگوں کو لوگ جواب دے دیتے ہیں کس بنا پر کہ دیکھنے میں اچھا ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، اور بعد میں یہی لوگ جو ہے لوگوں کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی جو ہے کسی کے چہرے کو، کسی کی خوبصورتی کو، ظاہری جو ہے چمک دمک کو دیکھ کر کے کسی کو عہدہ اور ذمہ داری نہ دی جائے، بلکہ علم کی بنیاد پر ہی لوگوں کو ذمہ داری دی جائے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے چہرے کو بنانے سنوارنے میں نہ لگے رہیں، بلکہ علم کی طرف دھیان دیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے علم حاصل کریں، تاکہ یہی علم جو ہے ہمیں عزت دے سکے۔ اور اسی طریقے سے سورہ یوسف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیے مثال، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے پاس مصر گئے غلہ لینے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا تھا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک ہی گیٹ سے، ایک ہی دروازے سے تم لوگ داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ، اور فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کی تقدیر سے میں تم کو روک نہیں سکتا، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، تم اسباب اختیار کرو، اور جب مصر میں داخل ہونا تو ایک ہی گیٹ سے تم لوگ داخل نہیں ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے میں تم کو روک نہیں سکتا۔ ان الحکم الا اللہ، ان الحکم الا اللہ، حکم اللہ رب العالمین ہی کا چلے گا، اللہ نے جو فیصلہ لکھ دیا ہے وہی ہو کے رہے گا، بس تم تدبیر اختیار کرنا، ایک ہی گیٹ سے نہیں جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جس کے 11 بیٹے ہوں، دیکھنے میں خوبصورت ہوں، اچھے ہٹے کھٹے ہوں، ایک ہی گیٹ سے جائیں گے تو دیکھنے والے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کیسے دکھ رہے ہیں، 11 بیٹے، تو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بد حق ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بیٹے جب جانا تو ایک دروازے سے نہیں جانا، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں خوف ہو نظر بد کا، وہاں ہمیں جو ہے اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو چھپانا چاہیے، اور وہاں ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے نظر بد سے بچ سکیں۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اللہ آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، کبھی ہمیں جسمانی بیماری دے کر، کبھی ہمارے اپنوں کو چھین کر، کبھی جو ہے مالی نقصان، جانی نقصان، ہماری زندگی کے اندر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں جانی، مالی اور جسمانی طور پر ہمیں آزماتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے آزمایا۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، بچے کی جدائی میں اتنا روئے، غمگین ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چلی گئی، اولاد سے محروم ہو گئے، آنکھ سے محروم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو آزمایا، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اولاد کا غم ہے، پریشانی میں ہے، تکلیفیں در تکلیف ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی کہا فصبر جمیل،
फसब्रुन जमील, कहा मैं सब्र कर लेता हूँ। इंसान की जिंदगी में जो भी तकलीफें आए, परेशानियां आए, उसका वावेला ना मचाए, चीखे चिल्लाए ना, बल्कि सब्र कर ले, रुक जाए, यह है सब्र। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुल ईमान अस्सब्र वस्समाह। सबसे अफजल ईमान क्या है? सब्र है, कि आदमी सब्र करे मुसीबत पर, और कुशादा दिली, फराख दिली, ये सबसे अफजल ईमान में से है। इस्लाम के अंदर सब्र की क्या अहमियत है कि तकरीबन 107 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ तरीके से हम और आपको कुरान मजीद के अंदर सब्र की तलकीन की है। अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। एक हदीस में आपने फरमाया सब्र इंद सदमतिल उला, सब्र सदमा पहुंचते ही है, बाद में तो सब्र आ जाता है हालात के हिसाब से। तो जैसे ही हमारे ऊपर कोई तकलीफ परेशानी आए, फौरन सब्र कर लें, आ भी ना करें, ना चीखें चिल्लाएं, ना शिकवे शिकायतें करें। यह है सब्र, कि रुक जाए आदमी, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छी उम्मीद रखें, यह है सब्र। इसी तरीके से सूरह यूसुफ से हम और आपको ये पैगाम और ये सबक मिलता है कि गलतियों को माफ़ करना ये अम्बिया का तरीक़ा रहा है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब भी कोई जुल्म करता, उनको सताता, वो गलतियों को माफ़ कर देते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, उनके भाइयों ने उनके ऊपर जुल्म किया, बाप और बेटे के दरमियान में जुदाई कर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हो गए, उनके खिलाफ साजिशें रची, कुएं में ले जा करके डाल दिया, जुल्म किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनके ऊपर तोहमत और इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उसके बावजूद जब भाई सामने आए, फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको माफ़ फरमाए। बताइए, ये माफ़ करने की इंतहा देखिए कि एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम और मलामत नहीं की, तुम लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया, बल्कि आगे क्या फरमाया कि अन्नज़ग़ शैतानु बैनी व बैना इख़्वती, ये शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में इख्तिलाफ कर दिया था। भाइयों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि क्या फरमाया, अन्नज़ग़ शैतानु बैनी व बैना इख़्वती, शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में नफरत डाल दिया। यह है माफ़ करना, दरगुजर करना, कि आदमी जिसको माफ़ करे, दरगुजर करे, जिसको माफ़ करे उसको मलामत ना करे, उसको बुरा भला ना कहे, बल्कि कहा शैतान की वजह से हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान में इख्तलाफ हो गया था। तो ये शैतान ही इंसान के दरमियान में नफ़रत की बीज बोता है, भाई भाई को लड़ाता है और इख्तलाफ की आग को हवा देता है। इसलिए हमें शैतान के शर से बचना चाहिए, आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। सही मुस्लिम की रवायत है कि जो अफ़ दरगुजर से काम लेता है, जो माफ़ कर देता है, तो अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त भाइयों की नज़र में कितनी बढ़ गई होगी जब उन्होंने कहा कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुमको माफ़ फरमाए, और शैतान की वजह से हमारे दरमियान में इख्तलाफ हो गया था। तो भाइयों के दिलों में कितनी इज्जत बढ़ गई होगी। तो माफ़ करने से, दरगुजर करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत देता है। उसके बाद सूरह रात की तिलावत की गई। रात के माने होते हैं आसमानी बिजली, आसमानी बिजली को रात कहते हैं। तो ये लफ्ज़ कुरान में सूरह रात के अंदर इस्तेमाल हुआ, युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, इसी बिना पर इसका नाम सूरह रात रख दिया गया। बुखारी की रवायत है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजली चमकने की आवाज़ को सुनते थे, बिजली की गड़गड़ाहट सुनते, तो ये दुआ पढ़ते थे, युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, यानी बिजली और फरिश्ते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद बयान करते हैं। सूरह रात से हम और आपको ये पैगाम मिलता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम बाकी रहता है जो लोगों के काम आते हैं, जो लोगों की फलाह, उनकी बहबूद के लिए काम करते हैं। ऐसे ही लोग दुनिया के अंदर बाकी रहते हैं। जैसे अच्छी जो चीज़ होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अम्मा मा यनफ़उन नास
فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، جو اچھی چیز ہوتی ہے زمین میں باقی رہتی ہے، جیسے بارش ہوا، سیلاب آیا تو پانی وغیرہ ٹھہر جاتے ہیں، گندگی نکل جاتی ہے، ایسے جو زمین کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ تمام چیزیں، کوئلہ ہے، یہ جو اچھی چیزیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں یہ باقی رہتی ہیں، خراب چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو ایسے انسان دنیا کے اندر اچھے عمل کرے گا، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا تو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ جو بد اخلاق ہوگا، جو بد کردار ہوگا اور جس کی زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، ایسے آدمی کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے۔ جو چیز اچھی ہوتی ہے لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں اور خراب چیز کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ قد مات قوم وما ماتت مکارمہم، کئی لوگ مر گئے لیکن ان کے کردار، ان کے اخلاق زندہ ہیں، وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ لوگ تو دنیا سے چلے گئے، قد مات قوم وما ماتت مکارمہم، کئی لوگ گزر گئے، مر گئے، لیکن ان کے اچھے اخلاق، ان کی اچھی عادتیں وہ مری نہیں ہیں، وہ لوگوں میں زندہ ہیں۔ وعاش قوم وہم فی الناس اموات، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن لوگوں میں مردے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہماری عزت ہو، لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہمارے قریب آئیں، ہم ان کے دلوں میں گھر بنائیں، تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لوگوں سے میٹھے بول بولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے تم ان کو قریب نہیں کر سکتے، کیونکہ مال کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، لیکن مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ تم ان کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہو، لوگ تمہارے قریب آئیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ رات سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور سبق ملتا ہے کہ رزق یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو کسی کو اللہ بہت زیادہ روزی دیتا ہے اور کسی کو اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو خوب روزی دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے رزق کم دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے آپ کے رزق میں تنگی کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا سب کو دیتا ہے، دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن دین جو ہے اللہ اسی کو دیتا ہے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق کو ٹائٹ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بس ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے اور جس سے ناخوش ہوتا ہے۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے، ومن لا یحب، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ اس کو بھی دنیا دیتا ہے۔ ولا یؤتی الدین الا من احب، لیکن اللہ رب العالمین دین کس کو دیتا ہے؟ جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دین دے رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا کی رزق، مال کم ہے تو کیا ہوا، دولت کم ہے تو کیا ہوا، غربت ہے تو کیا ہوا، دین کی دولت تو ہے، دین کی نعمت تو اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ رات سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے میں ہی ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے پہلے دولت کماتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے دولت کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ اب اسی دولت سے آدمی عیاشی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کرے، تو ادھر ادھر جاتا ہے، گھومنے پھرنے جاتا ہے، عیاشی کے جگہوں پر جاتا ہے پیسے لٹانے کے لیے، وہاں بھی اس کو سکون نہیں آتا، ڈپریشن کا آدمی شکار ہوتا ہے۔ تو دنیا کی نعمت میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں۔ دیکھیے مثال دیتا ہوں، ایک جنگ میں ایک بار ایک عورت
اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے جس کا بچہ کھو گیا تھا. بچہ کھو گیا ہے، ماں تڑپ رہی ہے. ایک ماں جس کا گود کا بچہ کھو جائے تو ماں کتنی تڑپتی ہے، کتنی پریشان ہو جاتی ہے. تو وہ عورت جو ہے پریشان ہو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے بھیڑ میں، ادھر سے ادھر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اور جو بھی بچہ ملتا ہے اپنا سمجھ کے اس کو گلے لگا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. لیکن جب معلوم ہوتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ جاتی ہے، دوسرے بچے کو تلاش کرنے لگتی ہے. لیکن جب اس کا اپنا بچہ ملتا ہے تو اسے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلاتی ہے اور اسے قرار مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. تو یہی حالت ہے انسان کا. اللہ رب العالمین کی یاد میں ہی سکون ہے. جب تک ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں نہیں مل جائے گا تب تک ہمیں سکون ملنے والا نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ہمیں کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. ایک بچہ روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ پہلے اس کو کھلونا دیتی ہے، بچہ کھلونا پھینک دیتا. پھر ماں کیا کرتی ہے؟ وہ ربڑ کا نپل اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. پھر بھی بچہ روئے جا رہا ہے، تھوڑی دیر سکون میں رہتا پھر روتا. پھر ماں کیا کرتی ہے؟ سینے سے لگا کے اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، بچہ تھوڑی دیر میں سو جاتا کیونکہ اس کو اس کا اصل چیز مل گیا جو اس کو ملنا تھا. تو یہی حال انسان کا ہے. دنیا میں آپ کتنا بھی سکون حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی محنت کر لیں، آپ ڈپریشن کے شکار ہی رہیں گے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین کی یاد میں ہی دلوں کو نصیب سکون ملتا ہے. سکون چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اسی طرح اس کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت کی گئی. سورہ ابراہیم سے بھی بہت ساری ہمیں باتیں معلوم ہوئی. ایک بات سورہ ابراہیم سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ نعمتوں میں اگر ہم زیادتی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نعمتوں کو برقرار رکھے، جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ضائع نہ ہونے پائیں بلکہ مزید اس میں بڑھوتری ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور تمہیں دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں خبر خیریت پوچھو تو شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. کیا کاروبار نہیں ہے، بیوپار نہیں ہے، اس سال جو پیک نہیں آیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. حالانکہ کما رہا ہے اچھا، لیکن کبھی جو ہے زبان کے اوپر اللہ کی تعریف نہیں ہوتی کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، رونا روتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا کیا حال ہے، کیسے ہو، کیف حالک، تو انہوں نے کہا الحمدللہ. آپ نے فرمایا انما اردت ذلک، یہی تیرے زبان سے میں سننا چاہتا تھا. ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کیجیے، اپنے دکھوں کا رونا لوگوں کے سامنے مت روئیے. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں آپ خوش رہیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ کہیں. اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور آپ کو مزید عطا کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا افضل الشکر الحمدللہ، سب سے افضل شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کو اللہ کی تعریف ہے. کبھی رونا مت رو، بیوپار نہیں چل رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، یہ وہ دنیا بھر کے شکوے شکایتیں کبھی بھی نہیں لانا چاہیے، بلکہ ہر حال میں جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے ہر حال میں راضی برضا رہو اور خوش رہو، اللہ کی تعریف بیان کرو. تو یہ 13ویں پارے سے کچھ پیغام ہم اور آپ کو معلوم ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.